اسی وقت اس نے اپنا ہاتھ زرادن سے چھڑا دیا۔ میں بچی نہیں ہوں جو یوں ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہو۔ زرتشا صرف ہر وقت غصہ ہی کرتی رہتی تھی۔ یار کپل کی طرح چلو نا۔ زرادن پھر سے اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ مجھے نہیں چلنا کپل کی طرح، ایسے ہی چلو۔ زرتشا اب آگے آگے جانے لگی۔ نیچے ہی انہیں امائرہ، شازیہ اور دانیہ نظر آئی۔ وہ دونوں اب لفٹ سے نیچے اترنے لگے۔ زرتشا کو چکر آیا۔ وہ اگر لفٹ کو نہ پکڑتی تو گر جاتی۔ کیا ہوا؟ زرادن نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آئی ایم فائن۔ زرتشا اب سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں نیچے آ گئے تھے۔ آنٹی آپ کی بیٹی نے کچھ کھایا ہے؟ زرادن نے شازیہ سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، اسے بھوک نہیں تھی صبح، اس لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ چکر آ رہے ہیں آپ کی بیٹی کو، زرادن انہیں بتانے لگا۔ بیٹا میں کہہ رہی تھی نا کھا لو، شازیہ زرتشا کو ڈانٹنے لگی۔ چلے آپ لوگ کار میں بیٹھے، میں کچھ لاتا ہوں کھانے کے لیے۔ زرادن دانیہ کو شاپنگ بیگ پکڑاتا بولا۔ مجھے بھوک نہیں، زرتشا فوراً بولی۔ آپ کو بھوک لگی ہے مان لیں۔ زرادن شازیہ کے سامنے کچھ زیادہ ہی ادب سے بات کر رہا تھا اس سے۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھی تھی۔ زرادن ان کے لیے گرم گرم چکن برگر لایا تھا۔ یہ لے، زرادن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انہیں چکن برگر دیتا بولا۔ یہ لو بیٹا کھا لو، شازیہ نے اسے برگر دیا۔ امی مجھے بھوک نہیں، زرتشا نے برگر کھانے سے منع کر دیا۔ کھا لو، شازیہ نے دوبارہ کہا۔ زرتشا اب برگر کھانے لگی۔ زرادن بھی برگر کھا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ بیٹا کچھ دیر رکنا ہمارے گھر، چائے پی کر جانا، زرادن سے شازیہ بولی۔ چلو اندر بیٹا۔ وہ اب شازیہ کے گھر داخل ہوئے۔ زرتشا بیٹا چائے بنا کر آؤ، شازیہ نے اس سے کہا۔ وہ فوراً کچن میں گھس گئی۔ آنٹی یہ تینوں فنکشن راجپوت مینشن میں ہوں گے، آپ لوگ اپنے مہمانوں کو بتا دیں، اور ہماری طرف سے ذرا مہمان کم ہوں گے۔ مجھے زیادہ رش پسند نہیں، زرادن نے سب صاف بتایا۔ اوکے بیٹا، ہمارے رشتہ دار بھی زیادہ نہیں، بس وہی ہیں جن سے تم ملے تھے، شازیہ بولی۔ زرتشا اب چائے لے آئی۔ شکریہ، زرادن اسے دیکھتا ہوا بولا۔ واو، چائے تو اچھی بناتی ہے آپ کی بیٹی۔ زرادن نے چائے کی تعریف کی۔ میری بیٹی ہی اتنی پیاری ہے تو چائے تو اچھی بنے گی نا، شازیہ نے زرتشا کو اپنے پاس بیٹھایا۔ اوکے آنٹی، اب میں چلتا ہوں، کل آپ لوگ ٹائم پر پہنچ جائیے گا۔ زرادن یہ کہتا گھر سے نکل گیا۔ اتنی جلدی رخصتی بھی ہونے والی ہے آپی کی، دانیہ زرتشا کو حق کرتی بولی۔ اچھا ہے نا یہ جلدی ہی اپنے گھر کی ہو جائے، شازیہ نے اس کا ماتھا چوما۔ زرتشا بیٹا اٹھو۔ اگلی صبح ہوئی، 9 بج رہے تھے جب شازیہ زرتشا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ امی ابھی 9 بج رہے ہیں، ابھی کیوں اٹھوں؟ زرتشا لیٹتے ہوئے ہی بول پڑی۔ میری جان اٹھو، آج تمہاری مہندی ہے، اٹھ جاؤ، شازیہ اسے اٹھانے لگی۔ زرتشا اب اٹھ بیٹھی۔ آس پاس دیکھا تو دونوں بیڈ خالی تھے، امائرہ اور دانیہ کمرے میں نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی ہیں دونوں؟ زرتشا نے شازیہ سے پوچھا۔ نیچے مہندی لگا رہی ہیں ایک دوسرے کو اور تمہارا انتظار کر رہی ہیں تاکہ تمہیں بھی لگائے، شازیہ اس کے پاس بیٹھتی بولی۔ امی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، اتنے بھاری بھاری ڈریسز پہننے پڑیں گے، زرتشا منہ بناتی بولی۔ زرتشا کو شروع سے بھاری بھاری ڈریسز پہننے پسند نہیں تھے، مہندی بھی اسے سمپل پسند تھی۔ بیٹا میرے لیے پہن لو، میری تو خواہش ہے نا کہ تمہیں ان جوڑوں میں دیکھوں، شازیہ بولی۔ امی آپ کے لیے ہی تو یہ سب برداشت کر رہی ہوں، زرتشا نے شازیہ کو حق کیا۔ اب وہ دونوں نیچے آ گئے۔ آپ ہی بیٹھے مہندی لگوائیں، دانیہ نے زرتشا کو کھینچ کر اپنے پاس بیٹھایا۔ دانیہ نے اسے مہندی لگانا اسٹارٹ کر دی۔ پلیز سمپل لگانا، دانیہ زرتشا سے بولی۔ ہاں بھائی ہاں، آج تو سمپل لگے گی لیکن شادی پر تو ہیوی مہندی لگے گی آپ کو، دانیہ بولی۔ زرتشا کا فون بجا۔ اوہو جانو کی کال، دانیہ زرتشا کا فون دیکھتی بولی۔ چپ ہو جاؤ دانیہ کی بچی، زرتشا نے اسے چپ ہونے کا کہا۔ آپ ہی اٹھا لیں، زرادن بھائی دوسری دفعہ فون کر رہے ہیں۔
دانیہ زرتشا کی کال پک کرتی بولی۔ ہیلو۔ دانیہ نے زرتشا کے کان سے فون لگایا۔ میرا نام مہندی میں ضرور لکھوانا، زرادن بولنے لگا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، زرتشا نے صاف منع کر دیا۔ دانیہ سے بات کرواؤ، زرادن بولا۔ زرتشا نے فوراً فون دانیہ کو دیا۔ ہیلو بھائی۔ دانیہ نے فون کان سے لگایا۔ اپنی بہن کے ہاتھوں میں میرا نام لکھنا، زرادن مسکرا کر بولا۔ بھائی ابھی نہیں لکھ سکتے نام، کیونکہ مہندی پر ہیوی مہندی نہیں لگتی۔ میں آپی کی بارات پر آپ کا نام آپی کے ہاتھ پر ضرور لکھ دوں گی، پھر آپ ڈھونڈ کر دکھانا اپنا نام، دانیہ ہنستی ہوئی بولی۔ اچھا واو یار، تم تو گریٹ ہو، زرادن بھی اس کی بات پر ہنس دیا۔ رکھو تم اب فون، زرتشا نے دانیہ سے فون چھین کر فون بند کر دیا۔ اتنا فری مت ہو اس سے، وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے، زرتشا نے دانیہ کو ڈانٹا۔ آپ ہی سگا نہیں، لیکن میں انہیں اپنا بھائی مانتی ہوں اور وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہیں۔ دانیہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ یار چھوڑو لڑائی کو، چلو۔ شاہزین کب سے کھڑا اسد کو چلنے کے لیے منا رہا تھا۔ یار مجھے نہیں جانا اس کھڑوس کے پاس، اسد نے صاف منع کر دیا۔ اس نے انوائٹ کیا ہے تمہیں اسد، چلو، شاہزین بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے کوئی ایٹیٹیوڈ دکھایا تو پھر میں تم سے لڑوں گا۔ اسد الماری سے پینٹ شرٹ لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ بیٹا چلو نیچے، شاہین زرادن کے کمرے میں آئی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہو؟ زرادن اسے دیکھ کر غصہ ہوا۔ پلیز زرادن، کم سے کم آج کے دن اور آنے والے کچھ دن تو جھگڑا ختم کر دو، شاہین اس سے ریکویسٹ کرنے لگی۔ یاد رکھیے گا دنیا کے سامنے آپ میری ماں ہیں، لیکن میرے دل میں آپ کے مطابق ایسا کوئی خیال نہیں، میرے لیے آپ صرف میری ماں کی قاتل ہیں۔ زرادن یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ یا اللہ، مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا، میں کیسے سمجھاؤں اسے کہ میں نے نہیں مارا سونیا کو۔ شاہین ایک دم بیڈ پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ زرادن نیچے آیا جہاں زرتشا لوگ آ چکے تھے۔ زرتشا کو شازیہ نے اسٹیج پر بیٹھا دیا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، زرادن بیٹھتے ہوئے زرتشا سے بولا۔ زرتشا نے جواب میں اسے کچھ نہیں کہا۔ کیسی ہو؟ زرادن بنا کسی ڈر سے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ بہت بری، زرتشا نے بس یہ بولا۔ بری تو ہو تم، زرادن اب سیدھا بیٹھا۔ عابد بیٹا، دل چاہ رہا ہے تو چلو ورنہ گھر چلتے ہیں۔ نذرانہ والے راجپوت مینشن کے پاس پہنچے تبھی نذرانہ عابد سے بولی، امی مجھے جانا ہے اندر۔ عابد یہ کہتا اندر گھس گیا۔ عائشہ اور عابد بھی ان کے ساتھ تھے۔ السلام علیکم۔ عابد اسٹیج پر زرتشا کے پاس آیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو عابد؟ زرتشا اس سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ عابد اس کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھا جہاں دانیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، زرتشا مسکرا کر بولی۔ زرتشا نے گرین کلر کا غرارہ پہنا ہوا تھا، بال ایک سائڈ پر رکھے ہوئے تھے، اس نے بس کانوں میں ہلکے سے ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ ہائے، شاہزین اور اسد اسٹیج پر آئے۔ کیسا ہے؟ شاہزین اور اسد زرادن سے ملے۔ ہیلو بھابھی، شاہزین زرتشا سے مخاطب ہوا۔ زرتشا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ لگتا ہے بھابھی غصے میں ہے، شاہزین آہستہ سے بولا۔ اس کی بات پر اسد ہنس دیا۔ تم لوگ بیٹھو، زرادن نے انہیں بیٹھنے کا کہا، وہ دونوں بیٹھ گئے۔ زرتشا ڈانس کرنا چاہو گی میرے ساتھ؟ زرادن نے اٹھ کر اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ نہیں، زرتشا نے فوراً منع کر دیا۔ ڈانس تو کرنا ہوگا تمہیں، ورنہ زبردستی باہوں میں اٹھا کر ڈانس کرواؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ ہونٹوں میں ہنسی دبائے بولا۔ چلو کمون، زرادن پھر بولا۔ زرتشا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ دونوں اسٹیج پر کھڑے تھے۔ گائز، کپل ڈانس کے لیے ریڈی ہیں سب؟ زرادن مائک پکڑتا بولا۔ یہ تالیوں کی آواز سے پورا گھر گونج گیا۔ ڈانس کرنا چاہیں گی مس عائشہ؟ عابد نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا، جس پر عائشہ نے شرماتے ہوئے اسے دیکھا۔ چلے بیگم، زرادن زرتشا کی طرف دیکھنے لگا۔ آؤچ، زرتشا اسٹیج سے اترنے لگی تبھی اس کا غرارہ اس کی ہیل میں اٹک گیا۔ وہ گرنے لگی کہ اس نے مضبوطی سے زرادن کا بازو پکڑ لیا۔ نہ جانے کیوں زرتشا کا چھونا اسے اس ٹائم سکون دے رہا تھا۔ ارے خیال سے زرادن اس کے اور نزدیک ہوا تاکہ وہ اسے ٹھیک سے پکڑ سکے۔ میرا ڈریس میری ہیل میں اٹک گیا ہے۔
زرتشا وہیں پر بیٹھ گئی، ہیل سے ڈریس نکالنے لگی۔ ہٹو، دکھاؤ مجھے۔ زرادن اب خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ لو، اب ٹھیک ہو گیا تمہارا ڈریس۔ زرادن نے ڈریس کو زور سے کھینچا جس سے وہ پھٹ گیا۔ یہ تو تم نے اور پھاڑ کر دے دیا مجھے۔ زرتشا غرارے کا کونا دیکھتی بولی جسے زرادن نے بری طرح کھینچا تھا۔ ہائے، او آئی ایم سوری۔ زرادن کو اپنی بے وقوفی پر ایک دم ہنسی آئی۔ خیر، اب تم چلو میرے ساتھ ڈانس کرنے۔ زرادن نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ ڈانس کرنا ضروری ہے کیا؟ زرتشا چڑھ کر بولی۔ ہاں ضروری ہے۔ وہ اب نیچے آ گئے۔ دوسرے کپلز بھی پہلے سے ہی وہاں کھڑے ہو گئے تھے۔ میوزک پلیز، زرادن زور سے بولا۔ اسی وقت لائٹس بند ہو گئی اور سانگ چل گیا۔ لکی وومین ہو جو زرادن راجپوت کے ساتھ اس کی شریک حیات بن کر ڈانس کر رہی ہو۔ زرادن نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے زرتشا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ دونوں اب ڈانس کرنے لگے۔ گانا روکو، مین کٹ چلایا گیا بالکل کپلز کے حساب سے۔ تڑپائے مجھے تیری سبھی باتیں۔